بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تنازع فعلین میں ہم کوفیوں کا موقف پڑھ رہے تھے، یعنی کوفی جو ہے وہ پہلے فعل کو عمل کراتے ہیں، تو اس کی ہم نے چند صورتیں پڑھ لی تھیں۔ ابھی جو ہم صورتیں پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہیں افعال قلوب کی۔ افعال قلوب جو ہے وہ ایک اس میں ظاہر میں جھگڑا کریں گے، اور اس میں بھی وہ صورت ہے کہ جب دوسرا فعل مفعول کا تقاضا کرے گا۔ تو اس میں جو صحیح بات ہے وہ یہ ہے کہ مفعول کو ظاہر کیا جائے گا، یعنی اظہار مفعول کیا جائے گا۔ جب دو فعل ایک اس میں ظاہر میں جھگڑا کریں اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں، تو پھر وہاں پر دوسرے فعل کا جو مفعول ہے اس کو ظاہر کیا جائے گا۔ اب سب سے پہلے تو آپ یہ سمجھ رہی ہیں دو فعل کون سے ہیں، اور ان کے بعد کون سا اس میں ظاہر ہے جس میں یہ جھگڑا کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ دیکھیے گا کہ مفعول کیسے ظاہر ہو رہا ہے۔ حاسبہ ایک فعل ہے، حاسبت یہ دوسرا فعل ہے، یہ دو فعل ہیں، یہ دونوں افعال قلوب میں سے ہیں، اور یہ جھگڑا کر رہے ہیں اس منطلقن کے اندر۔ اب اس کا ترجمہ دیکھیے، گمان کیا مجھے دو زیدوں نے، کیا؟ چلنے والا، اور میں نے گمان کیا ان دونوں کو، کیا؟ چلنے والا۔ اب یہاں پر جو ہے یہ منطلقین، یہ اس حسبتو کا دوسرا مفعول ہے۔ حاسبہ فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول اول، منطلقن مفعول ثانی۔ تو حاسبہ فعل اپنے یا ضمیر اور منطلقن ان دونوں مفعولوں سے اور الزیدانی فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ حاسبتو کے اندر حاسبہ فعل تو ضمیر فاعل، ہما ضمیر مفعول اول، منطلقین مفعول ثانی، یہ دونوں مفعول اس کے متعلق ہو کے یہ جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ تو اگر ہم یہ والا یعنی دوسرا جو فعل ہے جو مفعول کا تقاضا کر رہا ہے، اس کا مفعول یہ منطلقینی اگر ہم ظاہر نہ کریں، جیسا کہ اظہار مفعول ہے، ظاہر کر رہے ہیں، اگر ہم یہ ظاہر نہ کریں اور حذف مفعول کر دیں، مفعول کو حذف کر دیں، تو پھر کلام کس طرح بنے گا؟ حاسبانی و حسبتہما الزیدان منطلقن۔ اب اس میں آپ دیکھیے، حاسبہ فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، زیدان اس کا فاعل، منطلقن اس کا دوسرا مفعول۔ تو اس فعل کو اپنے دونوں مفعول اور فاعل مل کے جملہ فعلیہ ہو گیا۔ یہ جو حسبتہما ہے، اس میں حاسبہ فعل تو ضمیر فاعل، ہما ضمیر اس کا مفعول، تو اس کا ایک مفعول تو ہے، دوسرا نہیں ہے۔ دوسرا مفعول کہاں ہے؟ اب جب دوسرا مفعول نہیں ہے تو پھر یہ دونوں اس میں ظاہر میں جھگڑا کریں گے کہ یہ جو ہے وہ اس کا مفعول بنے گا یا یہ اس کا مفعول بنے گا۔ تو یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ یہ اس کا مفعول بن سکتا ہے، یہ اس کا مفعول نہیں بن سکتا، کیونکہ یہ تثنیہ ہے اور یہ مفرد ہے۔ تو اب دیکھیے دوسرے فعل کا ایک مفعول ظاہر ہے اور ایک مفعول حذف ہے۔ تو نحو کے اندر افعال قلوب میں دو مفعولوں میں سے ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے، یعنی ایک مفعول پر اقتصار کرنا، ایک مفعول پر گزارا کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ یا تو دونوں مفعولوں کو حذف کیا جاتا ہے یا پھر افعال قلوب کے دونوں مفعولوں کو ظاہر کیا جاتا ہے، جبکہ یہاں حسبتو کا ایک ہی مفعول ہما ظاہر ہے، دوسرا ظاہر نہیں ہے، جو کہ یہ جائز نہیں ہے۔ اچھا، اگر آپ مفعول کو حذف کر دیتے اور اس کی جگہ اس کی ضمیر لے کر آتے، یعنی دوسرے فعل کے مفعول کو آپ نے حذف کیا، ضمیر لے کر آئے، تو ضمیر آپ یا تو لاؤ گے مفرد کی۔ کیسے؟ دیکھیے، حاسبانی و حسبتہما ایاہ الزیدان منطلقن، اس میں ترکیب کو توجہ سے آپ دوبارہ سمجھیے گا۔ حاسبہ فعل نون وقایا یا ضمیر مفعول بھی، الزیدانی اس کا فاعل اور منطلقن اس کا مفعول۔ ٹھیک ہو گیا؟ اب اس کی تو صورتحال پوری ہوگی، ترکیب پوری ہوگی۔ حسبتہما کے اندر آپ دیکھیے، حاسبہ فعل تو ضمیر فاعل، ہما ضمیر اس کا مفعول اول، اور ایاہ اس کا مفعول ثانی۔ اب بات یہ ہے کہ یہ پہلا مفعول تثنیہ ہے اور دوسرا مفرد ہے، تو دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہو رہی، یعنی میں نے ان دونوں کو ایک چلنے والا گمان کیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی۔ اچھا، پھر سوال ہو جاتا ہے کہ پھر آپ اس کو مفرد کیوں لے کر آئے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، یہ ایاہو جو ضمیر ہے نا، یہ ہم اس منطلقن کی وجہ سے مفرد لے کر آئے ہیں، یعنی اس کو ہم اس منطلقن کی طرف لوٹا رہے ہیں تاکہ ضمیر اپنے مرجع کے مطابق ہو جائے۔ منطلقن مفرد ہے، ایاہو ضمیر مفرد ہے، تو مرجع کے مطابق تو ضمیر لوٹ رہی ہے، مگر ضمیر پہلے مفعول کے مطابق نہیں ہو پا رہی۔ پہلا مفعول تثنیہ ہے اور یہ ضمیر مفرد کی ہے،
تو مفعول میں آپس میں مطابقت نہیں ہے مفرد کی ضمیر لانے میں، یعنی اگر منطلقین کو آپ حذف کرتے ہیں اور مفرد کی ضمیر لاتے ہیں تو مرجع مطابق ہو جائے گا، مگر ان دونوں مفعولوں کی آپس میں مطابقت نہیں ہوگی کہ ایک مفعول تثنیہ ہوگا دوسرا مفرد ہوگا۔ اچھا، اگر آپ مفرد کی ضمیر نہیں لے کر آتے، دونوں مفعولوں میں مطابقت کرنے کے لیے تثنیہ کی ضمیر لے کر آ جاتے ہیں، یعنی حسبنی و حسبتہما ایہما الزیدان منطلقا، دو زیدوں نے مجھے چلنے والا گمان کیا اور میں نے ان دونوں کو وہ گمان کیا، وہ یعنی منطلقین چلنے والا۔ اب آپ یہاں پر دیکھیے کہ حاسبہ فعل تو ضمیر فاعل، ہما ضمیر مفعول اول، ایہما مفعول ثانی، دو مفعول مل گئے اس افعال قلوب کو، فعل قلوب کو، مفعولوں کے اندر مطابقت بھی پائی جا رہی ہے، لیکن ایک خرابی لازم آ رہی ہے۔ وہ خرابی کیا ہے؟ وہ خرابی یہ ہے کہ یہ یا ہوا ہما جو ضمیر ہے یہ لوٹے گی منطلقن کی طرف۔ اب منطلقن مفرد ہے، ضمیر تثنیہ کی ہے، تو تثنیہ کی ضمیر مفرد کی طرف لوٹ رہی ہے جو کہ نحو میں درست نہیں ہے، تو یہاں پر مرجع درست نہیں ہے، لہٰذا ضمیر لانا بھی درست نہیں ہے۔ یعنی صاحب کتاب بتانا یہ چاہ رہے ہیں کہ جب دو فعل اپنے بعد اس میں ظاہر میں جھگڑا کریں اور وہ دونوں فعل افعال قلوب میں سے ہوں اور ان میں سے جو دوسرا فعل ہے وہ مفعول کا تقاضا کرے، تو پھر آپ کے پاس صرف ایک ہی صورت بچتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ دوسرے فعل کا مفعول ظاہر کریں۔ آپ دوسرے فعل کے مفعول کو نہ تو حذف کر سکتے ہیں، اگر حذف کریں گے تو ایک مفعول پر اقتصار کرنا لازم آئے گا، اور افعال قلوب کے ایک مفعول کو حذف کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور اگر آپ مفعول کو حذف نہیں کرتے بلکہ آپ مفعول کی ضمیر لے کر آتے ہو، تو یا تو پھر آپ منطلقاً اس میں ظاہر کی مناسبت سے مفرد کی ضمیر لے کر آؤ گے۔ اگر مفرد کی ضمیر لاتے ہو تو مرجع تو درست ہے، لیکن دوسرے فعل کے دونوں مفعولوں میں مطابقت نہیں ہے کہ ایک مفعول تثنیہ ہے اور دوسرا مفرد ہے، جبکہ دونوں ایک ہی ذات پر دلالت کرتے ہیں۔ اور اگر آپ مفعولوں کی مطابقت کرتے ہوئے تثنیہ کی ضمیر لے کر آتے ہو تاکہ دونوں مفعول آپس میں مطابق ہو جائیں کیونکہ یہ ایک ہی ذات پر دلالت کر رہے ہیں، تو پھر ایہما جو کہ منطلقن کی طرف لوٹ رہی ہے، تو پھر یہ لوٹانا یعنی ضمیر کو لوٹانا، مرجع بنانا، یہ درست نہیں ہوگا۔ تو جب ایک مفعول کو حذف کرنا یا پھر مفعول کی مفرد یا تثنیہ کی ضمیر لانا، یہ تینوں ہی صورتیں جائز نہیں ہیں، تو پھر ایک ہی صورت بچتی ہے جائز کی، اور وہ ہے یہ والی، ٹھیک ہے؟ یہ والی صورت ہے، وہ کیا ہے کہ اس کے بھی دونوں مفعول ظاہر کر دو، ایک اس کا یا مفعول دوسرا منطلقاً مفعول، اس حسبت کے بھی دونوں مفعولوں کو ظاہر کر دو، ایک ہما اور دوسرا منطلقین۔ باقی یہ صورت بھی ناجائز ہے، یہ صورت بھی ناجائز ہے، یہ صورت بھی ناجائز ہے۔ امید ہے کہ آپ کو یہ تقریر سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب آئیے اسے ہم عبارت اور ترجمے سے حل کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وَأَمَّا إِذَا كَانَ الْفِعْلَانِ مِنْ أَفْعَالِ الْقُلُوبِ، وَأَمَّا اور بہرحال، اذا جب، کانا ہوں، الفعلانی دونوں فعل جو تنازع کر رہے ہیں، جھگڑا کر رہے ہیں، من افعال القلوب افعال قلوب میں سے، فلا بدہ تو ضروری ہے، من اظہار المفعول مفعول کو ظاہر کرنا، کما تقول جیسا کہ تم کہو گے، حسبنی و حسبتہما منطلقین الزیدان منطلقا، گمان کیا مجھے دو زیدوں نے چلنے والا اور میں نے گمان کیا ان دونوں کو چلنے والا۔ وذالک اور یہ یعنی مفعول کو ظاہر کرنا کیوں ہے؟ لأن اس لیے کہ حسبنی و حسبتہما، حسبنی اور حسبتہما تنازعا ان دونوں نے جھگڑا کیا، فی منطلقن منطلقن کے اندر، وَأَعْمَلْتَ الْأَوَّلَ اور آپ نے عمل کرایا پہلے کو، وَهُوَ حسبنی اور پہلا فعل کیا ہے؟ وہ ہے حسبنی، وَأَظْهَرْتَ الْمَفْعُولَ اور آپ نے ظاہر کیا مفعول کو، فی الثانی دوسرے میں، دوسرے فعل میں یعنی دوسرے فعل کے بعد، فَإِنْ حَذَفْتَ تو اگر حذف کر دیں گے آپ منطلقین کو، وَقُلْتَ اور آپ کہیں گے، حسبنی مجھے گمان کیا، الزیدانی دو زیدوں نے، منطلقاً چلنے والا، وحسبتہما اور میں نے ان دونوں کو گمان کیا،
تو کیا ہوگا؟ یلزمو لازم آئے گا، الاقتصار اقتصار کرنا یعنی گزارا کرنا، علی احد المفعولین دو مفعولوں میں سے ایک پر، فی افعال القلوب افعال قلوب میں، وہو غیر جائز اور وہ یعنی یہ دو مفعولوں میں سے ایک پر اقتصار کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَزْمَرْتَ اچھا پیچھے جو بات ہو رہی تھی وہ تو ہو رہی تھی کہ مفعول کو حذف کرنے کی، اب یہاں سے ضمیر لانے کی بات ہو رہی ہے۔ وَإِنْ اور اگر ازمرتا آپ ضمیر لے آئیں مفعول کی، فلا یخلو تو خالی نہ ہوگا، من ان تزمرا اس سے کہ آپ لاؤ گے ضمیر مفردن مفرد کی، وتقول اور آپ کہو گے حسبانی گمان کیا مجھے، الزیدانی دو زیدوں نے، منطلقاً چلنے والا، وحسبتہما ایاہ اور میں نے ان دونوں کو گمان کیا وہ یعنی چلنے والا۔ یعنی آپ اس طرح کہو گے، تو جب آپ اس طرح لے کر آؤ گے مفرد کی ضمیر، وحینئذ تو اس وقت، لا یکون المفعول الثانی نہیں ہوگا دوسرا مفعول، مطابقا للمفعول الاولی پہلے مفعول کے مطابق، وہو ہما اور وہ یعنی پہلا مفعول ہما ہے، کہاں پہ؟ فی قولک حسبتہما تمہارے قول حسبتما میں، حسبتہما کے اندر یہ جو ہما ہے یہ پہلا مفعول ہے، تو اس پہلے مفعول کے مطابق نہیں ہوگی آپ کی مفرد کی ضمیر ایاہ، تو جب مطابقت ہی نہیں ہوگی، ولا یجوز ذالک تو پھر یہ جائز ہی نہیں ہے، یعنی مفرد کی ضمیر لانا جائز نہیں ہے۔ او ان تزمرا یا پھر یہ ہے کہ آپ لاؤ گے ضمیر مثنیٰ تثنیہ کی، وتقول اور آپ کہو گے حسبانی گمان کیا مجھے، الزیدانی دو زیدوں نے، منطلقاً چلنے والا، وحسبتہما اور میں نے ان دونوں کو گمان کیا، ایاہما وہ یعنی چلنے والا۔ تو جب آپ تثنیہ کی ضمیر ایاہما لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ وحینئذ تو اس وقت، یلزم لازم آئے گا، عود الضمیر المثنیٰ تثنیہ کی ضمیر کا لوٹنا، الی اللفظ المفردی مفرد لفظ کی طرف، یعنی ایاہما جو ہے یہ منطلقاً کی طرف لوٹ رہی ہے، ایاہما تثنیہ کی ضمیر ہے، منطلقاً لفظ مفرد ہے، تو تثنیہ کی ضمیر کا مفرد لفظ کی طرف لوٹنا لازم آئے گا، وہوا منطلقاً اور وہ مفرد لفظ کیا ہے؟ وہ منطلقاً ہے۔ کون سا منطلقاً؟ الذی وہ منطلقاً وقع فیہ جس میں واقع ہے التنازع جھگڑا، جس میں جھگڑا چل رہا ہے، اس منطلقاً کی طرف یہ ضمیر لوٹے گی۔ وہذا ایضا لا یجوز وہذا اور یہ ایضاً بھی یہ بھی لا یجوز جائز نہیں ہے، کیا کہ تثنیہ کی ضمیر مفرد کی طرف لوٹ جائے، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَإِذَا لَمْ يَجُزِ الْحَذْفُ وَالْإِضْمَارُ اذا تو جب لم یجوز جائز نہیں ہے، الحذف مفعول کو حذف کرنا، والاضمار اور اس کی ضمیر لانا، کما عرفت جیسا کہ ابھی آپ نے جان لیا، واجب الاظہار تو واجب ہے اظہار کرنا، یعنی مفعول کو ظاہر کرنا واجب ہے۔ امید ہے کہ آپ کو تقریر، عبارت اور ترجمہ سب سمجھ میں آ گیا ہوگا انشاءاللہ۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور شیئر کر دیں، اور پرائڈ ایجوکیشن یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کر لیں۔